اس میں یہ مسئلہ تحریر ہے کہ مرد حالت جنابت میں یا عورت حیض کی حالت میں مر جائے تو اس کے حلق میں کوئی کپڑا تر کر کے 3 مرتبہ حلق صاف کیا جائے اور ناک میں اس کی پانی ڈالا جائے۔ آیا یہ مسئلہ درست ہے یا نا درست؟ یعنی جنبی شخص جس پر غسل واجب ہے، یعنی غسل جس پر لازم ہو گیا، چاہے مرد ہے عورت ہے، کسی بھی سبب سے غسل لازم تھا، اس حالت میں فوت ہو گئے، تو سوال یہ کیا گیا کہ ایک رسالہ دیوبند مدرسہ سے یہ نکالا گیا، اس میں یہ مسئلہ تحریر ہے کہ اس کے حلق کے اندر بھی کپڑا گیلا کر کے لگایا جائے اور ناک کے اندر بھی اس کے پانی ڈالا جائے، تو یہ مسئلہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے؟ تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ غلط اور خلاف متون و شروع فتاوی اور عامہ کتب مذہب ہے، یعنی تمام فتاوی جات، تمام متن وہ فقہ کا ہوتا ہے کہ جس کی بعد میں شروحات ہوتی ہیں، پھر فتاوی جات اس پر تحریر کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا فقہ کی عام کتابیں اور جتنی بھی شروحات ہیں، متون ہیں، فتاوی جات ہیں، سب کے اندر مسئلہ اس طرح نہیں لکھا ہوا، بلکہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ تو صحیح مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ناک میں بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا اور منہ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا، یہ صحیح مسئلہ ہے اور اسی پر تمام علماء کا، فقہاء کا اتفاق ہے۔ تو فرمایا کہ ناک میں پانی ڈالنا تو اس رسالے والے کی اپنی گھڑت ہے اور تر کپڑے سے بھی صاف کرنا مذہب کے خلاف ہے، جیسا کہ کنز الدقائق کے اندر ہے، وُدِیَ بلا مدمدۃ و استنشاق، میت کو بغیر کلی کرائے اور ناک میں پانی ڈالے وضو کرائے، یعنی میت کو جب وضو کرائیں گے، غسل دیں گے، اس میں وضو کرائیں گے تو ناک میں بھی پانی نہیں ڈالیں گے اور منہ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالیں گے، اس لیے کہ مرنے والے کے احکام غسل کے اندر بھی، استنجے کے اندر بھی تو زندوں سے کچھ مختلف ہو جاتے ہیں۔ ناک میں جب پانی ڈالیں گے تو وہ واپس نہیں نکلے گا، منہ میں پانی ڈالیں گے تو واپس نہیں نکلے گا، اس لیے منع کیا گیا کہ غسل کے اندر یا وضو جب کرائے میت کو تو اس میں ناک میں بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا اور منہ کے اندر بھی پانی نہیں ڈالا جائے گا، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر کافی حوالہ جات اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے پیش کیے ہیں۔ ایک اور آپ سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اگر ناپاکی کی حالت میں فوت ہو جائے، اسے 1 غسل دیا جائے یا 2، اور ساری ناک میں پانی اور غرارہ کیوں کیا جائے گا؟ یعنی کہ اگر کوئی شخص جنبی حالت میں فوت ہو جائے تو غسل اسے کیا 2 دیے جائیں گے؟ کیونکہ ایک تو اس کو میت کو ویسے دینا ہوتا ہے اور ایک غسل اس پر لازم ہے، یعنی جیسا کہ لوگوں کے اندر ایک ذہن کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس طرح سے پھر سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ غسل کا سبب جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے، چاہے ایک سبب ہو یا کئی سبب اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی غسل کافی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا، ایک سبب سے ٹوٹا یا کئی سبب اس کے مل گئے، مثال کے طور پر خون بھی نکل آیا، پیشاب پخانہ بھی کر لیا، 2 سبب ہو گئے، خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون بہنے سے، پیشاب پخانے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، ہوا خارج کی اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کئی سبب اگرچہ اکٹھے ہو تو وضو تو ایک ہی ہے۔ تو اسی طرح چاہے غسل کا معاملہ ہے تو سبب ایک ہو یا 2 ہوں، کئی سبب اکٹھے ہو جائیں تو اس حالت میں بھی غسل ایک ہی ہوگا۔ ایک سبب موت یہ بھی ہے، جیسا کہ زندہ آدمی کے لیے کچھ اسباب ایسے ہیں کہ مخصوص کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جس سے غسل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے ہی بندہ فوت ہوتا ہے، جیسے ہی روح نکلتی ہے، اس کا پورا جسم ناپاک ہو جاتا ہے اور اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ فرض زندوں پر ہے کہ اسے غسل دیں، اب اس پر تو فرض نہیں ہے کہ فوت ہو چکا ہے، زندوں پر فرض ہوتا ہے کہ میت کو غسل دیں۔ تو اس لیے تو آپ علیہ الرحمٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ غسل ایک ہی دیا جائے گا اور میت کے ناک اور منہ میں پانی نہیں ڈالا جائے گا، اور فرمایا غسل دوبارہ دینے کی مطلقاً کسی حال میں حاجت نہیں ہے، یعنی دوبارہ غسل کی کسی حالت میں اجازت نہیں ہے۔ جب غسل ایک مرتبہ ہو گیا تو اب کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ
دوبارہ غسل دیا جائے۔ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی نجاست برآمد ہو دھو دی جائے اور غسل کا اعادہ نہیں ہے، یعنی غسل دینے کے بعد میت کو غسل دیا گیا، اس کے بعد اس کا پیٹ دبانے کا حکم جو ہے وہ بعد میں ہے۔ غسل دینے کے بعد میت کا ایسا سے پیٹ دبائیں، اگر کچھ گندگی وغیرہ نکلتی ہے تو صرف اسے دھو دیں، باقی غسل کا اعادہ نہیں ہے، غسل ایک ہی ہے۔ جیسا کہ یہاں خطہ کوٹھار کے اندر بہت سارا ابھی بھی کچھ جگہوں پر، لیکن ابھی کافی جگہوں پر ختم ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر جیسا کہ معمول تھا کہ غسل دو دیے جاتے تھے، تو غسل ایک ہی ہے۔ دوسرا غسل دینا یہ فضول ہے، ناجائز ہے، اس میں اس کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن کے اندر اس طرح کے خیالات ہیں تو وہ نکال دینے چاہیے۔ یہاں تک حکم ہے کہ غسل دینے کے بعد بھی اگر کوئی گندگی جسم سے نکل آئے یا کوئی زخمی تھا، کوئی زخم لگے تھے، خون بہہ پڑا، خون نکل آیا، کفن بھی تر ہو گیا، تب بھی غسل کی حاجت نہیں، غسل ایک ہی تھا جو ہو گیا ہے، اب غسل کی حاجت نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین وما